پہلے تو ہمارے ناظرین کو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ جو زاہد حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لائف کی اسٹرگل کیا ہے. میری جو لائف کا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ 2008 کے اندر ایک گورنمنٹ اسکالرشپ اناؤنس ہوئی تھی. میں پہلی دفعہ جب کراچی آیا تھا، ایکچولی میں یونیورسٹی کے اندر انٹرنس ٹیسٹ دینے آیا. اس سے پہلے میں نے کراچی دیکھا بھی نہیں تھا. اچھا، بھائیوں کو بھی کہتا تھا کہ مجھے کراچی دکھاؤ کیونکہ میں نے پڑھنا ہے. تو بھائی سندھ کی ایجوکیشن کی اگر بات کی، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یار جس طریقے سے بچے جو ہے گریڈس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ایک نوکری خسیس پٹے والے کی نوکری جو ہے خریدنے کے لیے 40 لاکھ روپے دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ یار میں یونیورسٹی جا کر 4 سال کی ایجوکیشن لوں. ابھی جو جنریشن ہے جین زی، وہ کرنا ہی نہیں چاہتی کچھ. آپ ایز اے ٹیچر کیا مطلب آپ نے فیل کیا ہے؟ میرا اس وقت جو جین زی ہے وہ گیجٹس کے ساتھ زیادہ قریب ہے، موبائل کے ساتھ زیادہ قریب ہے، وہ اس ٹیکنالوجی اپلیکیشنز کے ساتھ زیادہ قریب ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں جو ہماری انٹیریئر کی سٹیز ہیں اور ان میں بچوں کا جو بنیاد اتنا اچھا نہیں ہے، کیا وہ کیچ پر کر پائیں؟ سندھ کی بد نصیبی ہے کہ ہمارے جو تدریسی عمل ہیں اسکول لیول کے اوپر یا ہائی اسکول لیول کے اوپر، کالج کے اوپر، وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ آیا کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے گھر والے نہیں سن رہے سر جی، آپ یہ میرا مسئلہ حل کر لو؟ کل رات ہی جو ہے مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی کال آئی تھی کہ سر مجھے 5 منٹ لینے، لیکن ہی ٹک اراؤنڈ 45 منٹس، لیکن اس کو جو ہے وہ سنتا رہا. ہیلو، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف بردو ڈیجیٹل. آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ساتھ ملائیں گے جن کی لائف کی جو اسٹرگل ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ایجوکیشن آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے زاہد حسین صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے. ایک ایسا ایجوکیٹر جن کی جرنی ایک لیب انسٹرکٹر سے لے کر ڈائریکٹر تک گئی، جنہوں نے تعلیم کو صرف روزی نہیں بلکہ روشنی بنایا. تو چلیے سنتے ہیں ان کی کہانی، انہی کی زبانی. زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے بردو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سورج. سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور بردو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا شکریہ جنہوں نے اس طرح کے ایک ہاٹ ٹاپک کو جو ہے وہ اپنا موضوع بنایا اور پاکستان کی یوتھ کو ایک موقع دیا کہ اس طرح کے ایجوکیشن کے اندر جو پرابلمس کو ڈسکس کیا جائے. پہلے تو ہمارے ناظرین کو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ جو زاہد حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لائف کی اسٹرگل کیا ہے. آج چونکہ آپ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں نوجوانوں کو، آپ کی جو شروعات ہوئی تھی ایز اے لیب انسٹرکٹر کے طور سے ہوئی تھی، اور وہاں سے یہاں تک کا جو سفر ہے یہ کیسے آپ نے طے کیا اور آپ کو کن اسٹرگل، کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، کیا چیلنجز آئے آپ کی زندگی میں؟ اچھا دیکھیں، زاہد حسین جو ہے نا وہی بچہ ہے جس طرح سے نارمل بچے جو ہے وہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. صحیح. اسکول سے آئے اور شام کو جو ہے وہ کھیلنے کودنے نکل گئے. وہی روٹین جو ہمارے انٹیریئر سندھ کی ہوتی تھی شروع میں کہ اسکول تک آپ نے پڑھ لیا، کالج لے لیا، کالج کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہاں روٹین ہے کہ آپ پرائیویٹ ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میری جو لائف کا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ 2008 کے اندر ایک گورنمنٹ اسکالرشپ اناؤنس ہوئی تھی. صحیح. جس کو فیڈرل لیول پہ اناؤنس کیا جاتا تھا. اگر شاید وہ نہ آتی تو میں شاید یونیورسٹی ایجوکیشن بھی نہیں لے پاتا، جو کہ ہماری فائنینشیل ہیلتھ تھی. لیکن اس اپرچونیٹی نے جو ہے وہ مجھے اتنا امپاور کیا کہ میری یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے وہ فری آف کاسٹ کور ہوئی. ٹھیک ہے. جس سے مجھے یہ ایک اپرچونیٹی ملی کہ میں ایک انٹرنیشنل سٹی کے اوپر، ایون میں پہلی دفعہ جب کراچی آیا تھا، ایکچولی میں یونیورسٹی کے اندر انٹرنس ٹیسٹ دینے آیا تھا. اس سے پہلے میں نے کراچی دیکھا بھی نہیں تھا. اچھا. تو جب میں کالج کے اندر یہ پریپریشن کر رہا تھا، اسکالرشپ اناؤنس ہوئی تھی، تو میں اپنے بھائیوں کو بھی کہتا تھا کہ مجھے کراچی دکھاؤ کیونکہ میں نے پڑھنا ہے. صحیح ہے. تو اس یونیورسٹی، تو آپ کے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن صرف کراچی میں؟ دیکھیں بالکل امپیکٹ ہے. کراچی کی انٹرنیشنل سٹی ہے، یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنس اویلیبل ہیں ایز کمپیئر ٹو انٹیریئر جہاں پہ آپ لمیٹڈ آپشنس ہیں. اچھا زاہد صاحب، آپ کیا کرنا کیا چاہتے تھے؟ یعنی بچپن میں ایک خواب ہوتا ہے نا کہ یار بڑا ہو کے میں یہ بنوں گا، آپ کا کیا تھا؟ ایکچولی میرا بھی خواب وہی تھا جو کہ ہر بچے کا خواب ہوتا ہے، وہاں انجینئر اور ڈاکٹر. جب میں انٹرنس ٹیسٹ پریپریشن میں ہوتا تھا نا تو ہمارے یہاں 2 ہی آپشن تھے، یا تو چانڈگا میڈیکل کالج جانا ہے یا پھر مہران جانا ہے. اس کے علاوہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. صحیح. جب ہم کراچی میں آئے اور جب ہمیں اسکالرشپ کے تھرو اپرچونیٹیز ملی تو پتہ چلا کہ این ای ڈی بھی کوئی یونیورسٹی ہے، فاسٹ بھی کوئی یونیورسٹی ہے، ہمدرد بھی کوئی یونیورسٹی ہے، اقرا بھی کوئی یونیورسٹی ہے. اپرچونیٹیز ہمیں ملی. صحیح. جب ہم
نکل کے آئے ان اپرچونیٹیز کے تھرو اور ہم نے یہاں پہ پڑھا, تو ہم نے پھر پیچھے آ کے اویئرنیس دی کہ اچھا ایجوکیشن کو نا ایکسپینسو مانا جاتا ہے. آپ جو مڈل کلاس فیملیز ہیں جو کہ ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں یا ایون جو سیلریز کے اوپر مڈل کلاس ریلائی کر رہی ہوتی ہے, وہ یونیورسٹی ایجوکیشن کو کافی ایکسپینسو سمجھتی ہے. بالکل ایسے ہے. آفٹر 2010 یہ کانسیپٹ تھوڑا سا چینج ہوا تھا ڈیو ٹو فل برائٹ اسکالرشپس اینڈ گورنمنٹ کی جو فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ہوتی تھی. 2010 کے بعد ہمارا ریشو کراچی کے اندر جو انٹیریئر سندھ کے بچوں کا ہے وہ بڑھا ہے. انہوں نے اویئرنیس دی ہے کہ اگر آپ کو اسکالرشپ بھی نہیں ملتی, ایون پرائیویٹ ایجوکیشن بھی اتنی افورڈیبل ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. دوسرا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ یونیورسٹی میں جا کے سارے اخراجات ہم خود کرتے ہیں, ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں. آلدو آپ کے پاس بہت زیادہ اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جس میں آپ میرٹ ہے, آپ نیڈ بیس ہے, آپ وہ اپرچونیٹیز اویل کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر, بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, بالکل صحیح آپ کی بات. آپ کی بات سے یہ مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو, ہم سب کو پتہ بھی ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کتنی اس کی امپورٹینس ہے. آپ کو دیکھیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یار باقی بھی فیلڈس ہیں دنیا بھر میں, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یار میڈیا بھی کوئی فیلڈ ہے. میرے والدین نے بھی کہا کہ انجینئر کرو یا ڈاکٹری کرو, میں نے کہا نہیں بھائی مجھے تو میڈیا کی طرف جانا ہے. تو ایسے کافی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. یہ کیسے آئے گی, ان کو ہم کیسے بیسیکلی بتا سکیں گے کہ یار یہ تمہارا پاتھ ہے اور اس کے لیے تم بنے ہو؟ ایگزیکٹلی آئی مین جس پلیٹ فارم پہ آج ہم بیٹھے ہیں اسی پلیٹ فارم کے تھرو بھی یہ کاؤنسلنگ جا سکتی ہے, بچوں کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یار سیلیبس کا یہ حصہ بنانا چاہیے بچوں کے؟ ہمارے پاس اس وقت پاکستان کے اندر 263 ڈسپلنس اویلیبل ہیں جو کہ یونیورسٹی لیول پہ آفر کیے جاتے ہیں. ڈسپائٹ آف آپ میڈیکل ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, میڈیا سائنسز ہے, کامرس کے ہیں, فائنانس کے سبجیکٹس ہیں, ہر ڈسپلن کے اندر ویرائٹی اویلیبل ہے. اور سب سبجیکٹ کے لیے IMF کہتا ہے کہ آپ کا یہ سارے جتنے بھی سیلیبس ہیں نا وہ 60 ایئرس اولڈ ہیں, 60 سال پرانے ہمارے سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں. دیکھیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم کتنا پرانا ہے. آبویسلی وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, آبویسلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, جس کے لیے جو ہے وہ جو بھی رسپانسبلس ہیں ان کو ایفرٹس لگانی چاہیے. اگین جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس کے اوپر ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈسپلنس کو ریوائز کر سکے. دیکھیں اس وقت ہم اگر IT کی فیلڈ کی بات کریں, کیونکہ جو کہ جس سے میں منسلک ہوں اور میرا اپنا تعلق بھی IT کے شعبے سے ہے اور میری جو تدریسی عمل ہے وہ بھی IT کے ہی شعبے کے اندر ہے, تو دیکھیں IT اس وقت پاکستان اگر اچھا سر میں یہاں پہ بات کریں ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ کا تعلق جو IT سے ہے, اب اس بجٹ میں 25-26 میں ڈکریز ہوا ہے 1% IT کے لیے. جو پیسے جو رکھے جاتے ہیں ہر سال IT پہ یار اتنا ہمیں انویسٹ کرنا ہے, اس بار 1% کم ہوا ہے, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار IT کی دنیا تو بہت اوپر جا رہی ہے اور اب اگر ترقی کرنی ہے کسی ملک نے تو IT میں پہلے آگے بڑھنا ہے, لیکن ہمارے ملک کی تو وہی ترجیحات ہی نہیں ہے نا. ٹیکنالوجی ڈیفینس کی 20% انکریز ہوئی ہے اور ایجوکیشن کی 1% کم کی گئی. لیکن ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی اسیسمنٹ ہے, ان کی نیڈ ہے, بیسڈ آن دی نیڈ, کیونکہ یہ میرا ایریا نہیں ہے. جنہوں نے یہ نیڈ انالیسس کی ہوگی تو ان کو بظاہر زیادہ پتہ ہوگا. لیکن دیکھیں جب آپ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں نا, IT کو اڈاپٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لاتا ہے. جب آپ ٹرانسپیرنسی لاتے ہیں تو چیزیں جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں. اگر IT کا بجٹ کم ہوا ہے تو جنہوں نے کم کیا وہ شاید ٹرانسپیرنٹی نہیں چاہتے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ بھائی سندھ کی ایجوکیشن کی اگر بات کی, کیونکہ ہم دونوں کا تعلق سندھ سے ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یار جس طریقے سے بچے جو ہے گریڈس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے ایک نوکری خسیس پٹے والے کی نوکری جو ہے خریدنے کے لیے 40 لاکھ روپے دیتے ہیں, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ یار میں یونیورسٹی جا کر 4 سال کی ایجوکیشن لوں اور پھر ایک پراپر طریقے سے میں کہیں پہ جو عزت والی نوکری کروں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کیسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں نوجوانوں میں؟ دیکھیں یہ ایک کالونیل مائنڈ سیٹ ہے اور یہ ہمیں بائی ڈیزائن دیا گیا ہے. اچھا, کہ آپ ایفرٹس نہ کرو, آپ مشقت نہ کرو. یہ انگریزوں نے گفٹ دیا ہمیں, بس یہ انگریزوں کے بعد جو ہے وہ کشمیر کا ایشو دے دیا اور آبا اجداد نہیں دیا ہے کہ آپ آسان سکون کی زندگی جو ہے وہ دیکھیں. سکون کا مطلب یہ ہے کہ آپ سکسیزفل ہوں. سکون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے کھائیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. آج ہم دیکھیں ایک نارمل ڈگری جو ہے وہ 4 سے 5 لاکھ میں اس وقت آپ 4 سالہ ڈگری کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری پریورٹی جو انٹیریئر میں ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو ایک نائب قاصد کی جاب کے لیے جو ہے وہ 10 سے 15 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں. لیکن 10 سے 15 لاکھ میں اس وقت ایک اچھا خاصا آپ بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور آپ 10-15 لاکھ میں ایک اچھی خاصی ڈگری لے کے آپ اس کو فردر اپنا کیریئر گرو کر سکتے ہیں. بٹ ہم اس کو پریفر نہیں کرتے. اور آج کل تو سر ووکیشنل ٹریننگس اتنی آ گئی ہے, فری آف کاسٹ آپ جا کے 6 مہینے کی کوئی اسکل سیکھ سکتے ہیں. ترجیحات کی بات ہے. یہ ووکیشنل ٹریننگس ہیں, دیکھیں جہاں پہ
ان گورنمنٹ آرگنائزیشنس کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اس قوم کا سوچتے ہیں, مستقبل سوچتے ہیں. دیکھیں یہ ٹریننگس اگر ہمارے لیے ہیں, ہمارے بچوں کے لیے ہیں, ان کے مستقبل کے لیے ہیں, تو ہمیں ان کو اویل کرنا چاہیے. اور میجورٹی آف دی نیشنز جو ہے وہ ایون بہت سارے ایسی آرگنائزیشنس ہیں جو کہ نان گورنمنٹ ہیں, انہوں نے بھی یہ اسٹارٹ اپس وغیرہ لیے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو 3 months کی 6 months کی ٹریننگ کرواتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس وقت اگر ہم شروع میں دیکھیں نا, ڈفرنٹ ادوار رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ڈگری چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ کو کوئی بھی نوکری, آپ کو کوئی بھی جاب مل جائے گی. لیکن پھر کیا ہوا, ایک پیراڈائم شفٹ ہوا ایجوکیشن کا. اب ڈگری نہیں چاہیے, اب آپ کو اسکلس چاہیے. بالکل ہے, اب آپ ڈگری کی ریکوائرمنٹ سے آپ شفٹ ہو گئے ہیں اسکلس کے اوپر. اب جس کے پاس اسکلس اویلیبل ہیں وہ جاب لے سکتا ہے, ٹیکنیکل جاب لے سکتا ہے. لیکن اب ہم اسکل سے بھی شفٹ کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ہمارے پاس پرسنالٹی, ایٹیٹیوڈ اور ایموشنل, اگر آپ ٹیم ورک کے اندر اور ٹیم کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اف یو آر مینٹلی فٹ, تو اب آپ جو ہے وہ جاب بھی مل سکتی ہے اور آپ کو اپنی ٹیم میں ملایا جا سکتا ہے. یعنی آپ کی اس بات کا مقصد یہ ہے, جتنے بھی ہمیں نوجوان سن رہے ہیں وہ اس چیز کو کریں گے, بھائی 4 سال یونیورسٹی میں نہیں لگانے, ہمیں 6 مہینے لگانے, اسکل سیکھنی اور جاب کرنی. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا ان کو؟ دیکھیں شارٹ ٹرم کے لیے اگر وہ یونیورسٹی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے تو شارٹ ٹرم کے لیے وہ کورسز بہتر ہوتے ہیں جن کے اندر ان کو ایک اسکل سیٹ سکھایا جاتا ہے. اچھا سر, ایک انٹرسٹنگ سوال ہے آپ سے. 10 سال ایک بہت عرصہ ہوتا ہے سر, آپ کو مطلب پتہ چل گیا کہ یار کیسے ایک بچے کو پڑھانا ہے یا کیسے اس کو موٹیویٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار ابھی جو جنریشن آ رہی ہے اس میں واقعی میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ یار کچھ کرنا ہے ملک کے لیے یا کچھ پڑھنا ہے اس میں جو, کیونکہ آج کل یہ رومرس ہیں کہ یار ابھی جو جنریشن ہے جین زی, وہ کرنا ہی نہیں چاہتی کچھ, ان کو ساری چیزیں ٹیبل پہ چاہیے ہوتی ہیں. کیونکہ آپ ایز اے ٹیچر کیا مطلب آپ نے فیل کیا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے, وہ نہیں کرتے. ایکچولی آپ نے اس جنریشن کو انڈرسٹینڈ کرنا. صحیح ہے. ان کے پیراڈائمس ڈفرینٹ ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں, ان کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں. آپ کو اس کے حساب سے مولڈ ہونا پڑے گا, طریقہ آپ چینج کرنا. آپ کو اپنا, اگر میں ٹیچنگ کی بات کرتا ہوں نا, جو 5 سال پہلے جس طرح سے میں لیکچر دیتا تھا, اب میں نے اپنا لیکچر ڈیلیوری اور ٹائپ چینج کر لیے. میرا اس وقت جو جین زی ہے وہ گیجٹس کے ساتھ زیادہ قریب ہے, موبائل کے ساتھ زیادہ قریب ہے, وہ اس ٹیکنالوجی ایپلیکیشنس کے ساتھ زیادہ قریب ہے. تو میں اپنے آپ کو, جو میرا ڈیلیوری سسٹم ہے, جو لیکچر ڈیلیوری سسٹم ہے, اس کو میں شفٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میرا کام ہے لیکچر کو ڈیلیور کرنا. وہ میں کلاس میں بورڈ پہ لکھ کے بھی دے سکتا ہوں, وہ میں اس کو ایک کسی موبائل اپلیکیشن کے تھرو بھی دے سکتا ہوں. پرپز یہ ہے کہ اس کو کنٹینٹ ملنا چاہیے. صحیح ہے. دوسرا, جب ہم اسیسمنٹ کرتے تھے پہلے ہم پیپر پہ ان سے کوئی کوئز لے لیا, اسائنمنٹ لے لیا. اب وہی کام آپ تھرو اپلیکیشنس کر سکتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ وہ کس سے زیادہ انٹریکٹیو ہیں, وہ کس سے زیادہ انٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ ان کو اس کے تھرو جو ہے وہ اسیس کریں, ان کو اس کے تھرو جو ہے وہ ٹیچنگ دیں, تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے فروٹفل ہوں گے اور وہ آپ ایفرٹس لگائیں گے. دیکھیں آپ کو میڈیم سمجھنا پڑے. ایک بندہ ہے, اس کو اردو نہیں آتی, صحیح, آپ اس کو پڑھانا چاہ رہے ہیں اور آپ اردو میں بات کر رہے ہیں, اور آپ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ اس نے ریسپانس کرنا ہے, وہ نہیں کرے گا. صحیح, اس کو اردو نہیں آتی. اس کو جو لینگویج آتی ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو بات کرنی ہے یا بیچ میں ٹرانسلیٹر بٹھانا ہے. سملرلی جینزی کی ریکوائرمنٹس, اس کا بیہیویئر سمجھنا ضروری ہے کہ جینزی ریسپانس کیسے کرتا ہے, تو ہمیں اس حساب سے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے. اچھا سر, میں آپ سے ایک سوال کروں. فار سپوز پاکستانی ایجوکیشن کی اگر بات کریں, کیونکہ ہم پیچھے ہیں نا باقی دنیا سے, تو 3 ایسے کون سے مسئلے ہیں, اگر یہ حل ہو گئے 3 مسئلے تو ہماری ایجوکیشن اچھی خاصی ہو جائے گی. دیکھیں 3 مسئلے ہم نے 2016 اور 17 میں جب میری پریویس آرگنائزیشن میں کام کرتے تھے تو ہم نے کچھ انالیسس کی تھی ایجوکیشن سسٹم کے اندر. ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ایک ملک کے اندر میتھ ایمرجنسی لانچ کی جائے. اچھا, میتھمیٹکس. دیکھیں میتھمیٹکس کو مدر آف آل فیلڈس کہا جاتا ہے. صحیح ہے. آپ کی جتنی بھی انوویشنس ہوتی ہیں, جتنی بھی انوینشنس ہوتی ہیں, ان کے سب سے جو بیک بون ہے نا وہ میتھمیٹکس ہے. آپ کی ساری تھیوریز کو پروو کرنے کے لیے آپ کو میتھمیٹکس ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ بائی نیشن ہماری میتھمیٹکس ویک ہے. جتنے بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری سے ریسرچ پیپر جب بھی کوئی تحقیق ہوتی ہے اور اس کو جب نمایاں کیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ, تو ایک پیپر پبلش ہوتا ہے جس سے سارے اسکالر اور ریسرچرس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی دنیا میں کیا کام ہوا ہے. صحیح ہے. تو وہاں پہ ان کے آبزرویشنس اور مشاہدے کے ساتھ ساتھ کچھ ایکویشنس ہوتی ہیں میتھمیٹیکل, جو کہ آج کل کے ہمارے جو بچے ہیں, جو اسکالرس ہیں, وہ سمجھنے سے قاصد ہوتے ہیں. صحیح, کیونکہ وہ اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ہماری جو نیشنل لیول کے اوپر ہے نا, ایک تو ہمارا جو سلیبس ہے
وہ بہت اولڈ ہے, اس کو ریوائز ہونا چاہیے. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ جو صوبہ سندھ اور پنجاب کا کریکولم ہے ان میں بہت سارا ڈفرینس ہے. ایسا ہی سب سے پہلے یہ کہ جو گورنمنٹ نے ون کریکولم یا ون نیشن کریکولم لانچ کیا تھا, اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. ڈیویژن نہیں ہو کہ سندھ کے اندر ایک الگ کریکولم ہے اور پنجاب کے اندر الگ کریکولم ہے. کریکولم سب کے لیے سیم ہوگا اور اس کریکولم کو آبویسلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں جو ہماری انٹیریئر کی سٹیز ہیں اور ان میں بچوں کا جو بنیاد ہے اتنا اچھا نہیں ہے, کیا وہ کیچ پر کر پائیں گے اور کریکولم کو, یا اس کو سمجھ پائیں گے؟ دیکھیں یہ ایکچولی سندھ کی بد نصیبی ہے کہ ہمارے جو تدریسی عمل ہیں اسکول لیول کے اوپر یا ہائی اسکول لیول کے اوپر, کالج لیول کے اوپر, وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اچھا, میں مطلب اساتذہ کی جو ہے وہ گزارش ہی کروں گا. میں ان کو جو ہے وہ یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں پڑھا رہے یا غلط پڑھا رہے, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو امپروو کریں گے. دیکھیں ہمارے یہاں کہ آپ نے علم لینا ہے اپنے جو ہے وہ اسٹارٹ سے لے کے, شروع سے لے کے آخر تک, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ پینگے کھاں وٹی قبر تائیں جکوز تہاں علم پرایو, یا آپ کو پڑھنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے ٹریننگ کے لیے. کچھ چین بھی جانا چاہے تو آپ چلے جائیں. اچھا جو ہے وہ چین بہت دور ہوتا تھا, اس لیے وہ مثال کے طور پہ دیا جاتا تھا. زاہد صاحب, آپ نے پرائیویٹ ایجوکیشن کے ساتھ بڑا اچھا کلوزلی آپ نے کام کیا ہے, تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پرائیویٹ ایجوکیشن, پرائیویٹ اسکولس ایک مافیا ہیں, جون جولائی کی ان کو فیسز بھی چاہیے. تو واقعی میں مافیا ہیں یا پھر وہ 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی ہے, کچھ اسکول ایسا کرتی ہوں گی, کچھ نہیں کرتے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو فیکٹ ہے کہ جون جولائی کی فیسز لینا, جی یہ اسکولس لے رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کی جو ہے فیس پے کی ہے, اور مطلب یہ ایک ہے کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں جا رہا لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ فیس اس کی دے رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس میں بیک اینڈ پہ کچھ فیکٹس ہیں, کیونکہ وہ جون جولائی کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور ان کا جو ریزن ہوتا ہے اسکولس کا کہ بھائی ہمیں اپنے امپلائیز کو سیلری دینی پڑتی ہے یہ وہ. لیکن یہ ہے کہ اس پہ اندر تھوڑا سا گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے کہ ان کے جو فائنینشیل آڈٹس ہیں وہ ہونے چاہیے کہ بھی آپ کا کتنا پروفٹ ہے اور کتنی انکم ہو رہی ہے, اور اس حساب سے جو ہے ایکسپینسز کو دیکھ کے آپ نے اس کو جو ہے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک آپریشنل ایشو ہے. اگر گورنمنٹ انٹروین کر کے اس کے اندر تھوڑا سا آڈٹ سسٹم لے آئے گی تو میرے خیال سے یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. اب تو اسکول تو کیا, آپ کو جو ہے وہ جو آپ کے بچے کو وین چھوڑنے جا رہی ہے اسکول میں, ایون وہ بھی آپ کو پیسے لے رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں جون جولائی میں جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں, تو جو ہے وہ اپنے پیسے چاہیے. although اس کی گاڑی چل نہیں رہی, کوئی پیٹرول کاسٹ نہیں ہو رہا, لیکن اگین وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو بھی دینا چاہیے, اور ہمیں دینا پڑتا ہے کیونکہ مجبوری ہے. اب کیونکہ دیکھیں مین چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم بینگ اے سٹیزنس ہم ٹیکس دیتے ہیں, اور ہماری ہر چیز پہ ٹیکس ہوتا ہے, سیلری پہ ٹیکس ہوتا ہے, ہم کوئی چیز خریدیں اس پہ ٹیکس ہوتا ہے, ہم پیٹرول یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے. تو جس چیز کے لیے ہمیں ٹیکس دیتے ہیں کہ ہمیں اچھی ایجوکیشن ملے گی, ہمیں اچھی ہیلتھ فیسلٹی ملے گی, ہمیں اچھے روڈس ملیں گے, اور ہمیں اچھا معاشرہ ملے گا, اور ہمیں اچھی سیکیورٹی ملے گی, یہ نہیں مل رہی تھی. آپ نے ایجوکیشن پرائیویٹ لینی ہے, آپ نے ہیلتھ پرائیویٹ لینی ہے, آپ نے سیکیورٹی پرائیویٹ لینی ہے, آپ نے ہر چیز پرائیویٹ لینی ہے. تو یہ تھوڑا سا گورنمنٹ لیول کا ایشو ہے کہ ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اپنے سٹیزنس کے بارے میں, اور اس کو تھوڑا سا حل کرنا چاہیے. تو یہ پیورلی ایک آپریشنل ایشو ہے جو کہ ایڈریس ہو سکتا ہے. ہاں اچھا, پرائیویٹ اسکولس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار جو کورسز ہیں اس میں یہ 2 کورسز اگر ایڈ ہو گئے نا تو بچے کی زندگی ایک سیٹل ہو سکتی ہے, اور یہاں سے جیسے آپ نے کہا میتھمیٹک وہ کرنی چاہیے, مطلب کہ ایک کہ تمام بچوں کو اینی ہاؤ آنی چاہیے میتھمیٹک پہ کامن. اسی طرح کرٹیکل تھنکنگ بھی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں ایتھکس ہو گیا یا دیگر سبجیکٹس, اے آئی آج کل آ گیا ہے, یا یہ کوئی ایسی آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے جتنے بھی ڈسپلن وائز کریکولمس ہیں وہ کریکولمس بہت بہترین ہیں, اور وہ کریکولم جو ہے وہ اسٹینڈرڈ پریکٹس کے حساب سے. مین چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جو کریکولم اقرا یونیورسٹی کا ہے نا, وہی کریکولم جو ہے وہ فاسٹ کا ہے. اگر ہم بی ایس کمپیوٹر سائنس کی بات کریں, اور وہی کریکولم نسٹ کا ہے, اور وہی کریکولم پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی کا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اگر پاکستان کی کسی لو ایج یونیورسٹی کی بات کریں اس کا بھی سیم کریکولم ہے. مسئلہ کریکولم کا نہیں ہے, مسئلہ اس کی ایگزیکیوشن کا ہے کہ آپ اس کو پڑھا کیسے رہے ہیں, صحیح ہے, پڑھانے والا کیسا ہے, فیسلٹیز کیسی ہیں, لیبس کیسی ہیں, آپ کے پاس اسٹوڈنٹ انٹیک کیسا آ رہا ہے. دیکھیں جو انٹیک آپ کا پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی کے پاس جا رہا ہے, کیا وہ ہر یونیورسٹی کے پاس جا رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جیسے
ایک میتھ ہے کہ سب سے پہلے جو بچہ یا جو ٹاپ کریم ہوتی ہے وہ آپ کی گورنمنٹ یونیورسٹیز میں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دین باقی لوگ جو پرائیویٹ کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بائی ڈیزائن پرائیویٹ یونیورسٹیز یا پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹرس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں بیکاز آف دیئر کلچر اینڈ دیئر ویل نون ویلیوز. تو کچھ لوگ جو ہے وہ بائی ڈیزائن پرائیویٹ کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو مین چیز یہاں پہ ایگزیکیوشن ہے. آپ اگر اچھی ایگزیکیوشن کرتے ہیں کہ پڑھانے والا ٹیچر بہترین ہو, فیسلٹیز بہترین ہو, کریکولم آبویسلی آلریڈی بہترین ہے, کلاسز بہترین ہے, ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں, تو وہ آبویسلی اسکلس آتی ہیں. دوسرا جب میں نے میتھ کی بات کی جو آپ نے ابھی کہا, دیکھیں میتھ کے سبجیکٹس آلریڈی اویلیبل ہیں, یہی سبجیکٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں. بات یہاں پہ آتی ہے کہ ہماری میتھمیٹکس ایز اے نیشن ویک ہے. دیکھیں ہمارے اگر ہم ہائی اسکول یا پرائمریز پہ جائیں, ہمارے پاس سائنس پڑھائی جاتی ہے. سائنس پڑھانے کا سبجیکٹ نہیں ہے, سائنس ایکسپیریمنٹ کرایا جاتا ہے, ہمیں پڑھایا جاتا ہے. میتھمیٹکس ہمیں سالو کر کے دکھائی جاتی ہے, ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ یہ میتھمیٹکس جو ایکویشن سالو کر رہے ہیں وہ اس کا ایکچولی امپیکٹ کیا ہے. بالکل صحیح. دیکھیں اگر بات دیکھیں, مجھے میتھمیٹکس ایکچولی یونیورسٹی میں آ کے سمجھ میں آئی کہ میں کیلکولس کیوں یوز کرتا ہوں, اینٹی ڈیریویٹو کے کانسیپٹ جو ہوتے ہیں میتھمیٹیکل وہ کیوں یوز کیے جاتے ہیں. لیکن ہائی اسکول لیول تک یا کالج لیول تک اتنا پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں دیا جاتا. آپ نے پریکٹیکل کی بات کی, ایکسٹرا کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں؟ دیکھیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس تھیوریٹیکل چیزوں سے بھی زیادہ ایجوکیشن جو کلاس میں ہوتی ہے, لرننگ آؤٹ سائڈ دی کلاس روم. کہ آپ دیکھیں جب ایک بچہ, جب ہم بچے کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایجوکیشن لینی ہے, تو اس کا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اچھی نوکری لینی ہے, اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے. زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, آپ کو سوسائٹی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے, آپ کو جاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے, آپ کو ڈفرینٹ ریلیجن اور ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے. آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ سامنے والا بندہ کس ویلیوز کو بلیو کرتا ہے, اس کا ریلیجن کیا ہے, اس کی کلچرل ویلیوز کیا ہیں. اگر میری پرسنالٹیز میں وہ سارے ایٹریبیوٹس ہیں کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں, میں لوگوں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, میں سوسائٹی میں جاتا ہوں تو سب کو سلام کرتا ہوں, یا میں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو میری ڈسٹربنس کی عادت نہیں ہے, فار ایگزامپل, یہ ساری ویلیوز آپ کو کلاس کے باہر سکھائی جاتی ہیں. جب ہم یونیورسٹی لیول پہ, میں کافی ایمفیسائز کرتا تھا بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر, ان کو ٹیکنیکل ایونٹس کے ساتھ ساتھ گیمنگ کے اندر اور ایونٹ آرگنائز کروانا. دیکھیں جب آپ بچے کو ایک ریئل ایونٹ آرگنائز, جیسے ہم ایک یہاں پہ ایک ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم اس کے اوپر پورا ایمفسائز ہے, وہ کافی ٹائم سے اس کو سیٹ اپ لگا رہی تھی. یہ کیا ہے, ایک ریئل ورک ہے, ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے اور ایک ریزلٹنٹ آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگا جو کہ آپ کی یہ پوڈ کاسٹ جائے گی. سملرلی بچوں کو ہم ان سے ایونٹ پرفارم کرواتے ہیں, اس ایونٹ کی پلاننگ, ڈیزائن, ایگزیکیوشن, ایون ڈیسیشن میکنگ کروائی جاتی ہے تاکہ بچہ سیکھے. اس یونیورسٹی ماحول میں وہ ڈیسیشن میکنگ سیکھتا ہے, ٹیم ممبر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھتا ہے, وہ ٹیم ورک سیکھتا ہے. ایون اس ٹیم ورک کے دوران وہ کریٹیکل تھنکنگ بھی دیکھتا ہے, وہ ڈیسیشن لینا سیکھتا ہے کہ جب میرے سامنے کچھ ایسی وجوہات یا ایسے انفورسین ریزنس کی وجہ سے کوئی حالات آ جاتے ہیں تو میں اس کے اوپر تھاٹ پروسیس لگا کے کچھ ڈیسائیڈ کر سکوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو کہ موسٹلی یونیورسٹیز کر رہی ہوتی ہیں, اور ایون ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان بھی اس کے اوپر ایمفیسس کرتی ہے کہ آپ بچوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کروائیں. اچھا سر جی, اگر آپ ٹیچر نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں اگر ٹیچر نہیں ہوتا تو میں ایک بزنس مین ہو سکتا تھا, کیونکہ میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے. میں نے کریانہ کی شاپ چلائی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ چیز ہے جو کہ شاید میرے اسٹوڈنٹس نہیں جانتے. ٹھیک ہے, اور شاید میں نے کریانہ کی شاپ چلائی ہے, اور میں نے جو ہے وہ گندم, چاول, ان کا بزنس کیا ہے اپنی ہائی اسکول لیول کے اوپر. میں جو ہے وہ خرید و فروخت ان کی کرتا تھا. ٹھیک ہے, کچھ حد تک جو ہے وہ ایون جب میں اپنی شاپ پہ بیٹھتا تھا میرے اساتذہ آتے تھے تو وہ بولتے کہ چاول کیسا ہے, تو چاول کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. صحیح, کیونکہ وہ پرکھ رکھتے ہیں, آپ ڈیلی دیکھ رہتے ہیں اور پھر اس کا آپ کوالٹی گریڈ بتا دیتے ہیں, اس کا ریٹ بتا دیتے ہیں.
تو وہ ایک کافی اچھا جو ہے وہ مفید رہا میرے 2 سال کے درمیان. کافی میں پروفٹ بھی جنریٹ ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ جو میرا بھی یہ خواب تھا اور خصوصاً میرے بھائی کا, جو بڑے بھائی ہیں, ان کا کافی ایمفیسس تھا کہ آپ یونیورسٹی ایجوکیشن, مطلب میں اپنے خاندان میں پہلا ہوں جو کہ ریگولر ایجوکیشن سسٹم میں یونیورسٹی تک آیا تھا. سر ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ یوں بھی کہا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ یہ ہمارا سیکنڈ ہماری فیملی ہے جو تربیت کرتی ہے. پہلے تو آپ گھر سے تربیت ہوتی ہے ایک بچے کی, اس کے بعد استاد ایک اسٹوڈنٹ کی تربیت کرتا ہے. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ آیا کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میرے گھر والے نہیں سن رہے, سر جی آپ یہ میرا مسئلہ حل کر لو؟ دیکھیں ہمارے تدریسی عمل کے اندر نا ہمارا پورا ٹائم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے میں, ان کی رہنمائی کرنے میں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ٹیچر جو ہے وہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے, بالکل ماں باپ کے برابر ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کل تھوڑا سا ماں باپ کا بھی یہ ہے کہ وہ اپنی لائف کے اندر, جاب کے اندر, روٹین کے اندر اتنا بزی ہیں کہ وہ بچوں کو ان کی ضرورتیں تو پوری کر لیتے ہیں لیکن ان کو کیا چاہیے وہ نہیں دیتے. بعض دفعہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کلاس میں فار ایگزامپل تھوڑا سا ان کا اسٹرینج بیہیویئر ہوتا ہے, وہ کلاس کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم ان کو آفس میں بلاتے ہیں کہ بیٹا آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں نا, ساری چیزیں, مسئلہ کیا ہے یہ وہ, پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ ڈیٹیل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایشو ہے, گھر کا معاملہ ہے یا کوئی ایک مثال دے دیں سر. جیسے دیکھیں ابھی میں کل رات ہی جو ہے مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی کال آئی تھی, ان کا جو ہے وہ انٹرنشپ تھی دبئی کے اندر, وہ چل رہی تھی اور وہ جو ہے وہ اچانک ان کا ویزا نہیں لگا اور کمپنی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ہی واز ویری کنفیوزڈ اینڈ وہ مایوس تھا اور مجھے اس نے کال کی کہ سر مجھے 5 منٹ لینے, لیکن ہی ٹک اراؤنڈ 45 منٹس, لیکن میں اس کو جو ہے وہ سنتا رہا. دیکھیں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ بچے کو سنیں. صحیح ہے, ماں باپ گیجٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں, موبائلس پرووائڈ کر دیتے ہیں, منی پرووائڈ کر دیتے ہیں, لیکن وہ سننے کے لیے ٹائم نہیں دیتے. بالکل. جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا جینزی گیجٹ سے ریلیٹڈ, لیکن جینزی جو ہے وہ ان کا دل بھی ہے, ان کی جو ہے وہ دھڑکن بھی ہے اور وہ فیل بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ صرف وہ گیجٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کرتے ہیں. آپ ان کو ٹائم دیں, ان کو سنیں. جب آپ اپنے بچوں کو سنتے ہیں نا اور ان کی آپ پرابلمس کو ایکچولی فیس کرتے ہیں تو وہ پھر ویلیو دیتے ہیں. بچے کو میں نے گائیڈ کیا اینڈ دین اس کو میں نے یہ ریئلائز کروایا تھا کہ ایک اپرچونیٹی نہیں ہے, آپ کے پاس 10 اپرچونیٹیز اور ہوتی ہیں, آپ نے ایفرٹس لگائے. بالکل ایسے آپ کی لائف جو ہے وہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے. ایک فیمس کوٹ ہوتا ہے عمران خان کا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی لائف اسٹک وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کی لائف میں اسٹرگلس ختم ہو جاتے ہیں, آپ وہاں پہ آپ کی لائف اینڈ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں تو ایکچولی وہ آپ کی لائف بڑھ رہی ہے. تو اسٹرگل از اے پارٹ آف لائف. ایون میں نے ان کو اپنی اسٹرگل کے 1-2 ایگزامپل دیے. میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ دیکھو میں جب اب گریجویٹ ہوا تھا اور گریجویٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ میں نے انٹرویو دیے تھے, جہاں پہ میری ایک انڈسٹری میں جاب لگی, وہاں پہ 10 دفعہ جگہ میں ریجیکٹ بھی ہوا تھا. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کی ریجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور سوچا ہو, آپ کے لیے کوئی اور اپرچونیٹی جو ہے وہ دی گئی ہو. میں جو ہے وہ اپنی جو فرسٹ جاب تھی انڈسٹری کے اندر, وہ جو ہے وہ چھوڑ کے اکیڈمیا میں آیا تھا کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا ٹیچنگ کے اندر. آلدو آور فیملی پروفیشن از دا ٹیچنگ, پر دادا والد صاحب ٹیچر ہیں, انکل ٹیچر ہیں, میں بھائی ٹیچر ہیں. ہمارا تدریسی عمل سے جو ہے وہ واسطہ ہے, فیملی جو ہے پروفیشن ہے. تو میرا بھی اپنا ایک شوق تھا ٹیچنگ کے اندر, اور جب میں اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہوں, ان کے مسئلے سنتا ہوں, تو بچے آتے ہیں, بچے ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں جب بچہ ڈسکس کرتا ہے نا اپنے پرابلمس اور جب اس کو حل ملتا ہے, یہ ایکچوئل ہے گائیڈنس. جیسے نا کہ ٹارچ بیریئر ہوتا ہے ٹیچر, آپ کو راستہ دکھاتا ہے, آپ کو روشنی دکھاتا ہے, پھر آپ نے اس کے اندر. اچھا سر, آپ بھی کئی اسٹوڈنٹس کے لیے آئیڈیل ہوں گے, کئی لوگوں کو آپ نے انسپائر کیا ہوگا. آپ کو کسی پرسنالٹی نے انسپائر کیا, یا یوں کہیں گے آپ کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے کریانہ اسٹور چھوڑ کر آپ نے اس ایجوکیشن جو فیلڈ میں آپ آئے ہیں, کوئی نہ کوئی تو ٹرننگ پوائنٹ ایسا انٹرسٹنگ ہوگا جسے ہم سیکھ سکتے ہیں. وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا ایجوکیشن دلانے کا, وہ میرے بھائی کا تھا. صحیح کہ بھائی آپ یونیورسٹی ایجوکیشن کے اندر جائیں, آپ پڑھیں, کیونکہ وہ کالج کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہیں. تو وہ دیکھ رہے تھے جو لوگ بچے جا رہے تھے فلی فنڈ اسکالرشپ کے اوپر. انہوں نے مجھے بھی کہا تھا پہلا ٹرننگ پوائنٹ ایجوکیشن میں, ہائر ایجوکیشن میں لانے کا, وہ میرے بھائی کا تھا کہ آپ پڑھیں. آبویسلی خواب ہوتے ہیں بچوں کے, ہم اس وقت بچے تھے, لیکن جب میں یونیورسٹی لائف میں آیا نا, تو ایکچولی یونیورسٹی ایجوکیشن نے مجھے جو ہے وہ ری شیپ کیا.
میرے تھنکنگ پروسیس کے اندر، میری کمیونیکیشن کے اندر، میرا سوچنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز. کیونکہ جب ہم یونیورسٹی میں آئے تھے تو اوور آل پاکستان ہم وہاں پہ 30 بچے تھے، اور پاکستان کے ہر ایریا سے، مطلب گلگت بلتستان ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، KPK ہے، ایون خرم اینڈ خیبر ایجنسی سے بھی بچے تھے. تو ڈفرینٹ کلچر کے بچے جب ہم ایک ساتھ اسکالرشپ پہ آئے تھے تو ہماری ایک باؤنڈریز جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو گئی تھی، ہمارا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ بڑھ گیا تھا. تو پہلا ٹرننگ پوائنٹ تو میرا یہ تھا. سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ میرا ایجوکیشن کے اندر، جب میں کیریئر کی طرف آیا ایجوکیشن کے اندر. آبویسلی میں نے جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ لیب انسٹرکٹر اسٹارٹ کیا. میرے بہت سارے محسن ہیں اس پوری جرنی کے اندر جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا پرسنلی، پروفیشنلی مجھے انہوں نے گائیڈ کیا. میں ضرور ان کا نام لینا چاہوں گا. ضرور. ٹیچنگ کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر میرے بہت سارے استاد تھے، لیکن جو 2 محترم ہیں وہ ایک اسد الرحمان صاحب ہیں جو کہ اس وقت میں ان کا کولیگ بھی ہوں، وہ ان کا ابھی بھی تدریسی عمل چل رہا ہے. اور دوسرا ایک شمس العارفین تھے. مطلب دے کیئر اباؤٹ اسٹوڈنٹس. وہ پوچھتے تھے، وہ کلاس کے بعد پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی، یہ نہیں صرف کیریکولم ریلیٹڈ، وہ پرسنلی پوچھتے تھے کوئی ایشو تو نہیں ہے، کوئی اور ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے. دے کیئر اباؤٹ دیئر اسٹوڈنٹس. آپ کے سر ایجوکیشنل کیریئر میں کوئی ایسا مشکل وقت آیا کبھی کہ یار اب چھوڑ دیتا ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں گاؤں، یا میں جو پہلے کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا، یہ بڑا مشکل کام ہے، ایسا کوئی دن آیا آپ کی زندگی میں؟ نہیں، الحمدللہ ایسا کوئی دن نہیں آیا. اور بہت ساری چیلنجز فیس ہوئے جو کہ کارپوریٹ ورلڈ کے چیلنجز ہوتے ہیں، آپ کارپوریٹ پالیٹکس کہہ سکتے ہیں، وہ فیس ہوئے. لیکن ایسا کوئی دن یہ نہیں آیا کہ میں یہ کہوں کہ یہ پروفیشن چھوڑ کے میں چلا جاؤں. نہیں. اچھا ایسے کوئی اسٹوڈنٹس آپ کے جو کہ یار اس وقت، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کے کئی ایسے اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں اور یقیناً آپ کو دعائیں دیتے ہوں گے، ایسا کوئی اسٹوڈنٹ جس کی آپ نے زندگی تبدیل کر لی ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. ایون جو میری فون بک ڈائریکٹری ہے نا، اس کے اندر اگر آپ STD سرچ کریں گے نا اسٹوڈنٹ کے نام سے، 300 سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو کانٹیکٹس مل جائیں گے. کیونکہ میں بچوں کو جو ہے وہ STD ریفرنس کے ساتھ سیو کر دیتا ہوں. ایک بچہ جو مجھے ابھی یاد ہے جس نے ایفرٹس لگائے تھے، ایکچولی ایک سلیکان ویلی کا ایک پروجیکٹ آیا تھا ہماری یونیورسٹی کے اندر. وہ کچھ ڈیٹا کے اوپر، نیٹ ورک کے اوپر جو ہے وہ ٹریکنگ کروا رہے تھے. تو ہم نے ایک گروپ بنایا تھا بچوں کا جو کہ ریموٹلی کام کر رہا تھا اس سلیکان ویلی پروجیکٹ کے لیے. اس میں سے ایک بچہ تھا جو کہ KPK خیبر ایجنسی سے تھا، اور وہ یہاں پہ کراچی میں اپنے انکل کے ساتھ مسجد کے کوارٹر میں رہتا تھا. اس کے لیے کافی چیلنجز تھے. اور اس کے ساتھ وہ بچے بھی تھے جو کہ ڈیفینس کے اندر رہتے تھے، ان کے پاس ساری یوٹیلیٹیز اویلیبل تھی، ساری فیسلٹیز اویلیبل تھی. ایون اس نے لیپ ٹاپ بھی اپنی پہلی جو اسٹائپنڈ اس کو ملی تھی اس سے خریدا تھا. وہ بچہ آج آؤٹ پرفارم کر رہا ہے. وہ ہے لوکلی. بہت سارے اور بچے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی جاب. ایون میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت ان کی ہم شارع فیصل کہتے ہیں کہ یہ IT ہب ہے یہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤسز کی جاب سے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کے وہاں پہ اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. وہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ سر ہم آپ کے بدولت ہیں. اور آبویسلی ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے ان کو گائیڈ کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا، اور باقی بچہ اپنی ایفرٹ سے، اپنی محنت سے اور ان کے والدین کی دعاؤں سے وہ سکسیزفل ہوتا ہے. سر AI کی اگر بات کریں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ChatGPT، یعنی ہم آج کل اسکرپٹ کی بات کریں یا ایون جو اسائنمنٹس بھی ملتی ہے نا بچے کو، وہ بھی ChatGPT سے کرانے لگے ہیں، کیونکہ ہمیں پراپر یوز نہیں آتا کوئی بھی چیز کا. ٹک ٹاک بھی آیا، اس کو ہم نے غلط استعمال کیا. انسٹاگرام، فیس بک، ہر چیز کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں ایز اے نیشن. آپ سمجھتے ہیں کہ یار AI کا جو استعمال ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اور کریٹیوٹی کہیں نہ کہیں جو ہے اسٹوڈنٹس کی یا ہم نوجوانوں کی وہ ختم ہو رہی ہے AI سے؟ دیکھیں AI آبویسلی ایک ہاٹ ٹاپک ہے اس فیلڈ میں ایجوکیشن کے اندر، اور کافی جو ہے وہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں اساتذہ کو بھی، کیونکہ بچہ جو ہے وہ ChatGPT کو یوز کر دیتا ہے اور کچھ ٹیچر جو ہے وہ پالیسیز بنا دیتے ہیں کہ آپ نے ChatGPT یوز نہیں کرنا. دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے، 18 سینچری کے اندر کیلکولیٹر لانچ ہوا تھا اور میتھس کے ٹیچر نے اسٹرائک کی تھی کہ کیلکولیٹر ہماری جاب جو ہے وہ ختم کر دے گا اور اس کو بین کیا جائے. وہ اب آفٹر 200 ایئرس کیلکولیٹر بھی وہیں پہ ہے اور میتھ کے ٹیچر بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن اب ہم کیلکولیٹر ریکمینڈ کرتے ہیں. تو یو کین ناٹ اسٹاپ دا ٹیکنالوجی، آپ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. ہاں آپ کو اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، آپ نے اس
کے یوز کو ریگولیٹ کرنا ہے کہ آپ بچے کو آپ ٹیکنالوجی سے ریزسٹ کروائیں گے نا وہ زیادہ یوز کرے گا. آپ اس کو بتائیں گے آپ نے کب یوز کرنا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے نا آپ کے لرننگ کے لیے وہ ایک ریور کی طرح ہوتی ہے. آپ ریور کے پانی کو روک نہیں سکتے, ہاں اس کی ڈائریکشن سیٹ کریں تاکہ وہ ایک کریکٹ ڈائریکشن کے اندر لے کے چلیں. بچوں کے اندر یہ اس وقت ہم اپنے اساتذہ کی بھی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. میں اس ٹیچنگ ٹیکٹکس کا جو ہے وہ ماسٹر ٹرینر بھی ہوں, اور ابھی ہم اپنی یونیورسٹیز کے اندر اساتذہ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریننگ بھی دے رہے تھے کہ ہم نے جنریٹیو اے آئی, ایکچولی اس کو ہم جنریٹیو اے آئی کہتے ہیں, جو کہ چیٹ جی پی ٹی یا جتنے ڈیپ سیک وغیرہ ماڈلس ہیں یہ جنریٹیو اے آئی کہلائے جاتے ہیں. یہ ماڈلس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے بچوں کے اسیسمنٹ, ایکچولی دیکھیں جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے نا تو آپ نے اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے, آپ نے اپنا موڈ آف کمیونیکیشن یا ایگزیکیوشن چینج کرنا ہے. بالکل. ابھی ہم نے اساتذہ کو یہ ریکمینڈ کریں کہ آپ اپنا موڈ آف اسیسمنٹ چینج کریں, جس میں اگر بچہ اگر جنریٹیو اے آئی یوز بھی کرتا ہے نا تو آپ اس کو اس طرح سے اسیس کریں کہ وہ اس کے یوز جو ہے اس کے لیے بینیفٹ ہو بجائے کہ اس کی لرننگ کمپرومائز ہو. ٹھیک ہے نا, آپ اسیسمنٹ ٹائپس چینج کریں. آپ سمپل سوال نہ دیں ان کو جس میں وہ سوال کو کاپی کر کے جنریٹیو اے آئی سے آپ کو ریسپانس دیتے. آپ اس سوال کے اندر اس بچے سے کمیونیکیٹ کریں. دیکھیں اگر بچے نے اگر جنریٹیو اے آئی کو لرننگ کے لیے یوز کیا ہے تو بیٹر ہے. ٹھیک ہے نا, آپ لرننگ کے لیے بک استعمال کرتے ہیں, آپ لرننگ کے لیے ویڈیوز ٹیوٹوریلز ریکمینڈ کرتے ہیں, آپ لرننگ کے لیے جنریٹیو اے آئی ریکمینڈ کر سکتے ہیں اگر اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے. تو آپ نے بچے کو جس گائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کتنا اور کیسے یوز کرنا ہے. باقی جنریٹیو اے آئی کوئی نقصان نہیں ہے, وہ بینیفیشیل ہے, وہ ٹائم بچا رہی ہے آپ کے بچے کا. کوئی چیز اگر وہ بک سے 2 گھنٹے لگا کے نکال رہا تھا وہ فوراً نکال سکتا ہے اگر وہ اس کو سمجھ رہا ہے, وہ اس کو اپنی لرننگ کے اندر امبیڈ کر رہا ہے. لیکن یہ ڈیپ سیک تو بہت خطرناک ہے سر. مطلب کہ آپ کی تصویر اور آپ کے ساتھ کسی خاتون کی تصویر ملا کے ان کی ویڈیو بن سکتی ہے, اور یہ ہم اسی چیزوں میں زیادہ استعمال کریں اس چیزوں کو, نہ کہ ہم جو ہے پازیٹیولی ہم چیزوں کو استعمال کریں, ہم نیگیٹیولی کسی کی تصحیح کرنے کے لیے, کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے استعمال. دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنا جو ہے وہ انٹروین کر چکی ہے آپ کی سوشل لائف کے اندر, تو آپ کو پھر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی ویڈیو آپ کے سامنے ہوتی ہے, تو بجائے کہ آپ فوراً ریئیکشن دیں آپ اس کے اوپر تحقیق کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جب آپ تحقیق کریں گے نا, دیکھیں ہم ڈیپ سیک سے بنائی ہوئی ویڈیوز اور جو ریئل ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اندر فرق ہوتا ہے. جو کمپیوٹر ویژن کے ایکسپرٹس ہیں وہ انالائز کر لیتے ہیں, ہم ویژولی دیکھ لیتے ہیں کہ ایکچوئل میں اور جنریٹڈ ویڈیو میں بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن ایک نارمل پرسن اس کو سوچتا نہیں ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہے, تو پھر وہ بعد میں تھوڑے سے سوشل ایشوز بن جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا تحقیق کریں تو اس ایشو سے ہم بچ سکتے ہیں. دوسرا اویئرنیس دینی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز عام ہیں, اور آپ نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریسرچ کر کے آپ اس کو تھوڑا سا آڈٹ کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایشوز نہ بنے. آخری میں ذرا 1 منٹ کا کوئی میسج ضرور دیتا ہے, کیونکہ جو ہم نے باتیں کری ہے نا, یقیناً جو ہمیں سن رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ یار ہمیں بھی کوئی ایسی ایڈوائس مل جائے سر سے, ہماری بھی زندگی تبدیل ہو جائے. تو 1 منٹ کا میسج ہو جائے. دیکھیں میسج میرے بچوں کے لیے یہی ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ اساتذہ اور ماں باپ کی رہنمائی میں کریں, جب وہ آپ کے بہتر رہبر ہیں, اور ان کے مشورے سے کریں اور ان کی رہنمائی سے کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ محنت کریں. دیکھیں کوئی بھی چیز محنت کے بغیر آپ کو پرماننٹ نہیں ملتی. اگر کوئی مل رہی ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے, وہ ٹیمپرری ہے, وہ لانگ لائف نہیں ہے. پرماننٹ سولوشن, پرماننٹ سکسیزفل کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے, اور محنت سے آپ نے قطع کرنا ہے. بہت شکریہ سر جی, بردو ڈیجیٹل میں آپ نے ٹائم نکالا اپنا. ناظرین نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ضرور ملیں گے ایک اچھے اور ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.